خاص ہیں یہ سارے رابر رہنما پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت ہادی عالم شفیع النبیین اور رحمت للعالمین ہیں۔ سامعین محترم، پچھلے 4 جمعے موضوع چلتا پیا ہے کہ بت پرستی اور قبر پرستی کیا ایک کو چیز ہے۔ آج اس سے عنوان نہ کیونکہ سانوں تے اعتراض کیتا ہوا ہے اس وقت اصل لوگوں کو دعوت نہیں اس وقت لوگوں کو دعوت دینے ہیں جی قرآن کی طرف آؤ، اس وقت لوگوں کو دعوت دینے ہیں سنت کی طرف آؤ، بدعت تو بچو، اس وقت لوگوں کو دعوت دینے ہیں شرک دا پاس نہ ونجو، شرک دا رد کرنے ہیں اور شرک دے متعلق قرآن پاک شرک دے رد قرآن برات بھی ہے۔ اس وقت لوگوں کو آیتیں پیش کریں ہیں وہ جواب دیں کہ یہ آیتیں تم پیش کریں دے ہو یہ آیتیں بھوتا واسطے نازل ہوئی ہیں، کیونکہ اس وقت مکے دے اندر مشرکین زیادہ بہت پرست زیادہ یا تساں وہ آیتیں پیش کریں دے ہو جڑیاں اس وقت نازل ہوئی ہیں اور بہت پرتا واسطے نازل ہوئی ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آج اس تھوڑے وقت کے اندر یہ گزارشات عرض کرے تھا کہ اگر بہتا واسطے آیتیں نازل ہوئی ہیں تو جتھے جتھے اللہ تعالیٰ نے لفظ من دون اللہ استعمال کیا قرآن پاک کے اندر اس من دون اللہ تو مراد یہ ہے کیا صرف باطن اس من دون اللہ تو مراد یا ادھے سارے شرک آوے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اکثر تک لفظ استعمال کیتا ہے من دون اللہ۔ مثلا کہیں جاتے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، کہیں جاتے فرمایا ان یتخذوا عبادی من دونی، کہیں جاتے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، کہیں جاتے فرمایا قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ، کسی جگہ فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، کسی جگہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ۔ یعنی یہ لفظ جو ہے اکثر جگہ تے قرآن پاک کے جتنے شرک کا رد کیتا گیا ہے اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اتنے لفظ من دون اللہ استعمال کیتا گیا ہے۔ اس ہم لوگ اعتراض کریں ہیں کہ من دون اللہ لفظ ہے یہ اس وقت بتوں واسطے نازل ہوا ہے کہ اللہ اس وقت تمہیں عبادت کریں دے ہو، یعنی یہ ہوتا کلمہ بند ہے من دون اللہ تو سوا۔ تو آئے انشاءاللہ اس تھوڑے وقت اندر من دون اللہ اس کو کیا مراد ہے اور یہ لوگ عالم کے من دون اللہ استعمال کیتا گیا ہے کہ بتوں واسطے کیتا گیا ہے اور اس وقت بتوں کی عبادت کی جاتی ہے نہ کہ انبیاء اور اولیاء کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس وقت لفظ استعمال کیتا گیا من دون اللہ بتوں واسطے۔ تو میں انشاءاللہ آج یہ ثابت کرے تھا کہ من دون اللہ کو استعمال کیتا گیا ہے اس وقت انبیاء کی عبادت کی جاتی ہے، انبیاء کی پکار کی جاتی ہے، اولیاء کی پکار کی جاتی ہے، اولیاء کی عبادت کی جاتی ہے، اور اس طرح انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت عبادت انسان نے بھی کی جاتی ہے، جنات عبادت کی جاتی ہے، ملائکہ کی عبادت کی جاتی ہے، نہ کہ صرف بتوں کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ جتنے جتنے بھی آیا ہے اس کو مراد ہر وہ چیز ہو سی جس لفظ میں عبادت کی جاتی ہے، صرف بت نہیں۔ اگر صرف بت نے لفظ گن کروں انہوں نے میں صرف بت ہی گن گنا ہے بت ہی لسٹ ہوں تو جڑے لوگ گان پوجا کریں ہیں کیا وہ جو ہے بتوں کی شمار نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ اس آیت کو رکھ رہے ہیں بے بتوں کی عبادت کا شرک ہے گان عبادت کیا یہ جائز ہے؟ اس وقت کوئی بندہ گھوڑے کی پوجا کرے ہے کیا بتوں کی عبادت کرنا لا وہ تو ہو گیا مشرک تے گھوڑے کی پوجا کرنا لا عبادت کرنا لا وہ مومن ہو گیا۔ اس طریقے نال یہ لوگ آگ کی پوجا کریں ہیں وہ اس حکم میں پاش سکتے ہیں کہ آگ کی پوجا واسطے کیا آگ کی پوجا کرنا مومن ہو سکتے ہیں کہ باقی صرف بتوں نے مشرک ہے؟ نہیں میرے بھائی، اس وقت کیونکہ حضرت عزیر علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے پوجا کی رہی آئی، انہوں نے عبادت کی رہی آئی. اگر یہ لوگ مشرک نہیں ہیں انبیاء کی عبادت کرنے والے تو صرف اگر تم بت شمار کر کے لو کہ بت دنوں کے وچوں انہاں لوگوں کا کی بن سی جڑے یہودی اور نصارا انبیاء کی پوجا کریں گے انبیاء کی عبادت کریں گے تو انہاں کا کی بن سی کیا ان سے مومنہ کہے سی نہیں میرے بھائی. تو اس وقت مجھے اعتراض ہے کریں کہ اگر انبیاء اولیاء کی عبادت اس وقت نہیں ہوگی تو اس وقت ہوگی ہے انبیاء کی عبادت اس وقت نہیں ہوگی اس سے بتوں کی عبادت ہوگی ہے. تو میں انشاءاللہ آج یہ ثابت کرنا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی عبادت کی ہوندی آئی اور اولیاء کرام کی عبادت اس وقت ہوندی آئی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بار نے چیز کا ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت اندر فرمایا کہ یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے دے تے عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے دے اور انہاں کو کوئی دلیل کوئی نہیں صرف زبانی گلاں کریں دے منہ دیاں گلاں کریں دے اور اے کفار نے پہلے کافراں جڑے ہیں ریساں کریں دے تے انہاں دیاں گلاں گھن کے آندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہلاک ہو ونجے کہ رستے تے ٹر پئے نا. اس آیت اندر یہودیاں نے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا بنایا تے محبت ہی چاہ کے بنایا. عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا بنایا تے محبت ہی چاہ کے بنایا تے حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے بیٹی قرار دیتا کہ محبت ہی چاہ کے کیتا. یعنی اگر یہ ترائے بندے جڑے لوگ جڑے انہاں بیٹا قرار لیتے پے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار لیتے پے اگر یہ نہ لوگ یہ شرک نہیں تو اور شرک کیڑا ہو سکتا ہے. کیا یہ لوگ جڑے ہندو کیا یہ لوگ جڑے ہندو اللہ کے فارغ ہیں کیا یہ لوگ شرک نہیں کرتے پے صرف بتاں دے مشرک ہیں نہیں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے اس وچ ہور جواب دیتا ہے کہ یہودیاں تے عیسائیاں دی بتاں دی پوجا کریں دے تم نہ کریں دے تے جڑے بتاں دی پوجا نہ کریں دے تے انبیاء علیہ السلام دی بتاں انبیاء علیہ السلام دی پوجا کریں دے نا تا انہاں لوگاں نوں شرک کیویں نہیں آ سکدے او شرک کیویں نہیں کر سکدے. کیا صرف بتاں دے مشرک نہیں ہو سکدے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کسی جو پیدا نہ کیتا گیا میں کسی جو پیدا نہ کیتا گیا نہ میں کوئی میرے وچ پیدا ہویا ہے. تے جڑے حضرت یہودی تے عیسائی حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ کا بیٹا قرار دیندے پے تو کھلا کھلا شرک کرے پے تے اس وقت من اللہ وچ یہ نہیں نفی ہو سکدے اے بھی من اللہ وچ شمار ہیں کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو محبت دی جاگ اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے یہود و نصارا نے اپنے علماء نو رب بنا کے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب بنا کے دا. ایتے وچ تفسیر کے اندر حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس وقت آیت پڑھی تے میں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساتا یعنی اس اگے یہودیہ سے یا عیسائیہ سے اساتا انبیاء علیہ السلام رب نہ سے بنائے گئے. تو اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو سمجھ دیا حلال چیزاں کرتا ہوں حلال نہ ویا دے کہ انہوں نے چیزیں حرام کرتا چیزیں حرام نہ ویا دے. تو حضرت علی بن حاتم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ دادیا سے اللہ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو رب بناوے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب بناوے اسے میں نے شمار کیتا گیا ہے. تو میرا سوال ہے کہ بت پرست کوئی نہ یہود و نصارا دا بت پرست نہیں نا تے جڑی آیت اللہ تعالیٰ نے بیٹا قرار دی پئی ہے کہ تسی یہود و نصارا اللہ دا بیٹا قرار دیندے نا تے اگر صرف
بتاں دے مشرک ہو سکدے نا تے ایک کس واسطے نہیں مشرک ہو سکدے اللہ تعالیٰ پہ ٹکرا بھی نہ پین کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میں تیرا ہے کسی جو پیدا نہ کیتا گیا نہ کوئی میرے جو پیدا کیتا گیا ہے اربابا من دون اللہ اے آیت جڑی ہے بتاں واسطے تے نہیں آئی اے تے انبیاء تے علماء واسطے آئی ہے اگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب اللہ واسطے تو ایسے گلاں نہ کیتے کرو اور دین دے غلو نہ کیتا کرو اللہ تعالیٰ واسطے حق دے کلمے اختیار کیتے کرو تے سچے کلمے اختیار کیتے کرو کہ اللہ تعالیٰ واسطے اپنا رسول دی شان دے لائق کہ وہ جملے استعمال کیتے کرو انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ القاها الی مریم وروح منہ ولا تقولوا ثلاثۃ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرمائیے کہ مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم یہ اللہ دے رسول ہیں اللہ دے کلمے اللہ کا کلمہ ہے اور انہاں دی روح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم دے اندر القا کر چھوڑیے تے ولا تقولوا ثلاثۃ تے ترائے معبود نہ پڑھو یعنی ترائے عبادت نہ کرو اتنے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے دتا کہ یہ ترائے لوگوں کی عبادت کریں پین وہ نبی ہے نا تے انبیاء علیہ السلام ہے حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام یہ نبی اے ولی ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اس وقت انبیاء جو جہاں عبادت کی تھی ویلی ہے پکار کی تھی ویلی آئی تو اسی واسطے اگر یہ ترائے معبود منی دے پین اگر یہ ترائے معبود منی دے پین اور انسان منی دے پین تو یہ کی میں من دنیا دے خارج تھی سکتے ہیں یعنی من دنیا دے جڑا ہم دے اعتراض ہے بھائیاں دا انہاں دا یہ اعتراض ہے کہ من دنیا دے صرف بت شمار ہے نا بت واسطے آیت نازل تھیاں تے میرا سوال ہے کہ یہ ترائے بندے انہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من دون اللہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام انہاں دی عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انہاں دی عبادت کی گئی ہے اگر انہاں دی عبادت کی گئی ہے تو ایک کیویں من اللہ دے خارج ہو سکدا ہے یہ بھی من اللہ دے وچ شمار ہے نا تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذات ذکر کیتا کہ یہ جڑے یہود و نصارا ہیں غلو کرتے ہیں اور غلو دے وچ آ کے محبت دے وچ آ کے اللہ تعالیٰ دا بیٹا قرار دیتا غلو جس وقت جس وچ آ ونے اگر میری ذات وچ آ ونے غلو اے وی نہ جائز ہے اگر میری مولوی دی ذات واسطے آ ونے غلو اے وی نہ جائز ہے اگر میرے کسی امام واسطے غلو آ ونے تے اے وی نہ جائز ہے غلو جڑا ہے ہمیشہ گمراہی دے کڑے دے ساتھ چھوڑیندا ہے کیونکہ یہود و نصارا نے غلو کیتا اور غلو دے وچ آ کے انبیاء دی شان اتنا بتایا کہ انبیاء دی کرام بیٹا قرار دے دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا قرار دے دیتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تو اس وقت یہ ترائے عبادت کی تھی یہ زمین دنیا دے وچ شامل ہیں اور یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مشرک ہے یا انہاں دی عبادت کریندا ہے انبیاء دی عبادت کریندا ہے مشرک قرآن دے نال اس وقت اللہ تعالیٰ نے اور مقام تے بخاری مسلم دی روایت اندر فرمایا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غلو نہیں کرنا یہ عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق یہودیاں تے عیسائیاں نے غلو کیتا کہ انہاں دی شان اتنا ودا دیتا کہ انہاں انبیاء اللہ تعالیٰ دا بیٹا قرار دیتا لا تطرونی میری شان حد تو زیادہ نہیں بتاونا میری شان اتنے کرنا جتنا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیتا ہے کہ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ بے شک میں اللہ دا بندہ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اور میں اللہ دا بندہ میں پکارا کرو تو ادھر رسول پکارا کرو یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے بھی اس چیز کو بھاپ کیتا ہے کہ یہود و نصارا نے انبیاء نے شانی غلو کیتا تے میری شان جو غلو میرے امت نہ کر پاوے اس وقت اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے سانو پابند کر چھوڑا کہ میری شان اتنا نہیں بتاونا کہ اللہ
اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو معبود ہیں نہ ترائے معبود ہیں بھی کو معبود اللہ تعالیٰ جی دی عبادت کی ونے کوئی سور پکار لائے کے اور کوئی دنیا تے اس زمین تے آسمان میں اسے دائے اسے واسطے وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اس سارے واسطے بہترین کارساز ہے اور دنیا تے ایسا کوئی کارساز کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ہے کا مطلب یہ بات ہو گیا کہ جڑے لوگ آدھن کے ایتا بکتا واسطے نازل ہوئیاں نا تے اے من دون اللہ وچ شمار کوئی نہیں تے من دون اللہ وچ صرف پوتا دین اور کوئی نہیں آنا میں اللہ کی رحمت اللہ تھوڑے سامنے انہاں چیزاں تا پڑھیاں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیتا کہ لوگ انبیاء دی عبادت کریں تے اولیاء دی عبادت کریں انہاں نے سورہ کو باہر بھی کریں تے ثابت ہو گیا تے لہذا من دون اللہ دے وچ یہ چیز آنی ہے اگر من دون اللہ دے وچ بہت شمار ہے نواتی آنے نا من دون اللہ دے وچ جڑا کہانی پوجا کریں ہے وہ بھی شمار ہے من دون اللہ دے وچ جڑا گھوڑے دی پوجا کریں ہے وہ بھی شمار ہے من دون اللہ دے وچ جڑا انبیاء دی پوجا کریں ہے وہ بھی شمار ہے من دون اللہ دے وچ جڑا اولیاء دی پوجا کریں ہے وہ بھی شمار ہے من دون اللہ دے جڑا کسے خیر دی اللہ تو سوا کسے دی پکار کریں ہے وہ من دون اللہ دے وچ شمار ہے تا اگلے جمعہ انشاءاللہ کہ سور پکار کے ہوں گے تے سور پکار کیوں کی دیوی ہے اور اتا تشہد مت تشہید دعا کے ہے یعنی کہ لوگ مشرکان وہ سور پکار بھی کریں دیانا تے سور پکار کر کے اللہ دی عبادت شرک کریں دیانا سبحان ربک رب العزت